صدر الوی نے آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے نام خط۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 48(5) کے مطابق عام انتخابات قومی اسمبلی کی تحلیل کے 89ویں دن یعنی پیر 6 نومبر 2023 کو ہونے چاہیے۔ اس سے قبل عمران خان نے آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن کا مطالبہ کیا تھا۔ عمران خان کے وکیل علی اعجاز بٹ نے بتایا، عمران خان صاحب نے ہماری ملاقات کے دوران آئین پاکستان کی کتاب کو سامنے رکھ کر کہا کہ صدر پاکستان کو آئین پاکستان کی پاسداری کرتے ہوئے آرٹیکل 48(5) کے مطابق الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا چاہیے اور آئین کے مطابق الیکشن 90 روز میں ہونے چاہیے تاکہ ملک میں آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی ہو اور حقیقی جمہوریت آ سکے، جس کے لیے میں بھی قربانی دے رہا ہوں۔ قوم اپنے لیڈر کی جھلک نہ دیکھ لے، اس لیے دوبارہ جیل میں سماعت۔ اٹک جیل میں احد سیفر کیس کی سماعت ہوئی، جہاں چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان پچھلے 39 روز سے غیر قانونی طور پر قید ہیں۔ سیفر کیس کی جیل کے اندر سماعت کے خلاف چیئرمین عمران خان کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کی ہوئی تھی، جس پر کل فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ فیصلہ سنائے نہ جانے کی وجہ سے آج بھی دوبارہ سماعت جیل کے اندر ہی ہوئی ہے، جو انسانی حقوق اور آئین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سماعت کرنے والے خصوصی جج ذوالقرنین ابو الحسنات نے عمران خان کا دوبارہ 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ دے دیا۔ ضمانت کی درخواست پر کہا، کل لازمی سماعت کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کے لیے بلے کا نشان واپس مل گیا۔ الیکشن کمیشن نے انٹر پارٹی الیکشنز کو بہانہ بنا کر تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھین لیا تھا، جس کے خلاف تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر گوہر نے کیس لڑا اور آج الیکشن کمیشن سے وہ کیس جیت گئے۔ پارٹی کو بلے کا نشان واپس مل گیا۔ قبائلی علاقوں میں امن صرف عمران خان دور میں تھا۔ یوٹیوب پروگرام ڈیلی شو میں گفتگو کرتے ہوئے مہمان ریحان زیب خان نے کہا، قبائلی علاقوں میں امن صرف عمران خان کے 43 ماہ کے دور حکومت میں تھا۔ مجھے گرفتار کیا گیا تو جیل میں کہتے ہیں عمران خان کو سپورٹ کرنا چھوڑ دو، وہ غدار ہے۔ اگر عمران خان غدار ہے تو ہم سب غدار ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کوئی عمران خان سے بہتر موجود ہے تو بتا دو، ہم اسے ووٹ دے دیں گے۔ اگر کوئی عمران خان کے علاوہ ہے جس کے پاس اس ملک کے مسائل کا حل ہے تو ہم بھی اسے سپورٹ کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان اس ملک کا واحد قومی رہنما ہے۔ پاکستان کو ان مسائل سے صرف ایک قومی لیڈر ہی نکال سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میرے ضعیف ماں باپ ہیں اور پہلے بھی کافی دھمکیاں مل چکی ہیں۔ فسطائیت کا نیا ریکارڈ قائم، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ہتھکڑی لگا کر عدالت پیش کیا گیا۔ سابق وزیر خارجہ وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کو آج سائفر کیس کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں ان کا مزید 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ دے دیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، جیل میں میری بیرک کے ساتھ پھانسی گھاٹ ہے۔ اگر میں نے ملک سے غداری کی ہے تو مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ میں مجرم نہیں ہوں، میں ایک سیاسی قیدی ہوں۔ ہمت اور بہادری کے ساتھ ہم سب کچھ برداشت کریں گے۔ تحریک انصاف رہنماؤں کے خلاف ریاستی فسطائیت جاری، سابق ایم پاکستان تحریک انصاف آفتاب جہانگیر کے گھر رات گئے پولیس کا حملہ، فیملی کو زد و کوب کیا، گھر میں توڑ پھوڑ کی اور خواتین کو دھمکیاں دی۔ عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑنے والے ہر ممبر کو بدترین فسطائیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ملک میں جاری بدترین فسطائیت نے ہٹلر دور دوبارہ زندہ کر دیا۔ ہٹلر کا دور فسطائیت کے لحاظ سے بدترین دور جانا جاتا ہے، جب بچوں اور خواتین تک کو نہیں بخشا گیا تھا۔ اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج پاکستان میں بھی بچوں، خواتین تک نہیں بخشا جا رہا۔ اسی کی ایک مثال میاں عباد فاروق کا معصوم بیٹا ہے، جس کو سیاسی پریشر کے باعث کوئی ہسپتال لینے کو تیار نہیں۔ ہسپتال انتظامیہ نے عمار عباد کو وینٹیلیٹر تک دینے سے بھی انکار کر دیا۔ صداقت علی عباسی اغوا کیس کی سماعت، رہنما تحریک انصاف صداقت علی عباسی کو 13 روز قبل اسلام آباد سے اغوا کیا گیا، تاحال کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، جس کے خلاف آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ریمارکس دیے، کیسے ممکن ہے ایک بندہ ریڈ زون پارلیمنٹ لاجز سے اٹھایا گیا، ابھی تک انکوائری مکمل نہیں ہوئی، 13 روز سے بندہ غائب ہے، کسی کو کچھ علم نہیں، بغیر کسی مقدمے کے اٹھا لیا جاتا ہے۔ کچھ خیال کریں، کم سے کم کسی مقدمے میں تو ڈالتے۔ چوری ڈکیتی اتنے پرچے ہیں، اسلام آباد دارالحکومت ہے، سی سی ٹی وی لگے ہیں، ایجنسیز ہیں، کیا امت جائے گا؟ ایک کیس سے بندہ رہا ہوتا ہے، اسے دوسرے میں اٹھا لیا جاتا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ سماعت 26 ستمبر تک ملتوی۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد امریکی اور برطانوی سفیروں کی غیر سفارتی ملاقاتیں جاری۔ چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کے بعد سے امریکہ اور برطانوی ہائی کمشنر نہایت متحرک نظر آ رہے ہیں۔ پہلے امریکی سفیر اور آج برطانوی ہائی کمشنر کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات ہوئی ہے۔
جبکہ دوسری طرف امریکی سفیر گوادر میں اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ یہ ملاقاتیں سراسر سفارتی آداب کے خلاف ہیں۔ تحریک انصاف نے بھی ان پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ ترسیلات زر میں ریکارڈ 22% کمی۔ پی ڈی ایم کی مچائی تباہی کے اثرات ملک کی معیشت پر دن بدن گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب سے جولائی تا اگست کے دوران ترسیلات زر 23% کمی کے بعد 97 کروڑ 70 لاکھ ڈالر رہی، جو گزشتہ برس کے اسی عرصے کے دوران 1 ارب 26 کروڑ ڈالر ریکارڈ کی گئی تھی۔ برطانیہ اور امریکہ کی جانب سے بھیجی گئی ترسیلات زر بالترتیب 18% اور 17% کمی کے بعد 63 کروڑ 80 لاکھ ڈالر اور 50 کروڑ 37 لاکھ ڈالر رہیں۔ ترسیلات زر میں اس قدر کمی کی بڑی وجہ اوورسیز پاکستانیوں کا موجودہ سیاسی اور معاشی پالیسیز پر اظہار عدم اعتماد ہے۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار بجلی کے سستے منصوبے تحریک انصاف نے شروع کیے تھے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے سستے پن بجلی گھر کے پروجیکٹ شروع کیے، مثلاً دیامر بھاشا ڈیم 6000 میگا واٹ، داسو ڈیم 4300 میگا واٹ، مہمن ڈیم 800 میگا واٹ، کوہالا ڈیم 1150 میگا واٹ، کرو پن بجلی گھر 720 میگا واٹ۔ یہ کام 1990 کی دہائی میں شروع کر دیے جاتے تو ملک آج معاشی بحران کا شکار نہ ہوتا۔ آٹے اور گندم کی قیمت میں مسلسل اضافہ۔ اپنے کپڑے بیچ کر عوام کو آٹا دینے کے دعوے دار شہباز شریف کے 16 ماہ کے تباہ کن اقتدار کے بعد عام آدمی 2 وقت کا آٹا خریدنے سے بھی عاجز ہو گیا ہے۔ آٹے کی فی کلو قیمت 170 روپے پر جا پہنچی ہے اور فی من قیمت 5200 روپے ہے۔ ملک کی تاریخ میں یہ آٹے اور گندم کی بلند ترین قیمت ہے۔ چینی گھریلو ضرورت کی چیز ہے اور اب یہ بھی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ انتظامیہ کے نام نہاد کریک ڈاؤن کے باوجود عوام کو چینی کی قیمت میں ریلیف نہیں مل سکا۔ چینی کی فی کلو قیمت تاحال 180 سے 185 روپے ہے۔ عام آدمی روزمرہ کی اشیاء، آٹا، چینی، دال وغیرہ سے بھی محروم ہوتا جا رہا ہے۔